أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. سورہ لہب 30ویں پارے کے سورتوں میں سے ایک ہے. یہ سورہ مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 5 آیتیں 20 کلمات اور 77 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ کے پس منظر میں جو احادیث منقول ہے ان میں سے ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہیں بخاری، مسلم اور مسند احمد میں، کہ جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے کوہ صفا پہ چڑھ کر بلند آواز سے پکارنا شروع کیا، یا صباحا. عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح سویرے کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کون پکار رہا ہے. بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے. اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کے طرف دوڑ پڑے. جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنے طرف سے کسی کو بھیج دیا. جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا کہ اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں. اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے جسے تم نے نہیں دیکھا، تو کیا تم میرے اس بات کو سچا مان لو گے؟ تو لوگوں نے کہا جربنا کا مرارن ما وجدنا کا الا صادقا، کہ ہم نے آپ کو بہرہا آزمایا ہے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے. اس پر اس کے کوئی اور بولتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا چچا ابو لہب نے کہا تبا لک لہذا جماعتنا، اے محمد تو نہ امراض ہو جائیں، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ اور اس بات کے ساتھ ہی اس نے پتھر اٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے شروع کیے. ابو لہب جس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چاچا تھا، لیکن اپنے کفر اور شقاوت اور بدبختی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن تھا. جب آپ کسی مجمع میں پیغام حق سناتے تو یہ بدقسمت شخص پتھر پھینکا کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاتے اور زبان سے کہتا کہ لوگوں اس کے بات مت سنو، یہ شخص معاذ اللہ بے دین ہو چکا ہے. کبھی کہتا کہ محمد ہم سے ان چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں جو مرنے کے بعد ملیں گی، ہم کو تو وہ چیزیں ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا کہ تبلکما ما ارا فیکما شیئا مما یقول محمد، تم دونوں ٹوٹ جاؤ کہ میں تمہارے اندر اس میں سے کوئی چیز نہیں دیکھتا جو محمد بیان کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے پیغام کے ذریعے اس شخص کی مذمت فرما دی اور اس کے بدبخت رویے کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، وتب، اور وہ نامراد ہو گیا.
ما اغنا عنہ مالہ، کام نہ آیا اس کے طرف سے اس کا مال، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا، سیصلی نارا، ان قریب اس کو داخل کر دیا جائے گا آگ میں، ذات لہب، جو شعلہ مارنے والی ہے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی ابو لہب کی طرح ان کی بیوی جن کا نام ام جمیل روایت میں آتا ہے، وہ بھی مخالفت میں کسی سے پیچھے نہیں تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت میں یہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ رہتی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ دوسری بہن حضرت اسماء بیان فرماتی ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو وہ بھپری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں نکلی. اس کے ہاتھ میں مٹی بھر پتھر تھے اور وہ حضور کی برائی میں کچھ اشعار پڑھتی گھوم پھر رہی تھی، یہاں تک کہ حرم میں جا پہنچی. وہاں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے اپنا رخ ان سے دوسری طرف پھیر دیا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی حج نہ کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ آپ کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی، اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارا صاحب میرے حجو کرتا ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تمہاری کوئی حج نہیں کی. اس پر وہ واپس چلی گئی، اس لیے کہ یہ حج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تھی. اور تفسیر روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ خاتون دور علاقوں سے جا کر کانٹے چن چن کر لایا کرتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں ڈالا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ابو لہب اپنے ناپاک عزائم میں نامراد ہوا، اسی طرح اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، جو اٹھا کر لایا کرتی تھی لکڑیوں کو، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. اس لیے کہ یہ خاتون ہمیشہ اپنے گلے میں رسی ڈال کر کانٹے جمع کیا کرتی تھی اور لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں ڈالتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہی مونج کی رسی اس کے گردن کا ہار بنا دیا جائے گا اور اسی سے اس کو جہنم کے اندر سزا دیتی جاتی رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.